الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ سورہ کہتے ہیں ایک بند دیوار کو، ایک مضبوط قلعہ جو بند دیوار ہوتی ہے اس کو سورہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ یہ بہت اونچی دیواریں ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ تو البقرہ جو با قاف را 3 لفظوں سے بنی ہے، جس کا معنی کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا کہ یہ اس کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا نام بقرہ رکھ دیا۔ تو جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتائی ہے، اسی طرح آیت ہے اس کے اندر جس کا معنی ہے نشانی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے اور اس کے اینڈ پہ وقف کر دیتے تو وہاں پر وہ آیت کمپلیٹ ہو جاتی تھی، تو اس لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا آغاز مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور وہاں پر ان کو قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی اس کے متعلق بتلایا۔ تو وہ جتنا قرآن اس وقت وہ نازل ہوا اس کو ہم مکی کہیں گے۔ اس میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو جیسے ہی ہجرت کا سفر شروع کیا، اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک جتنا بھی قرآن مجید پھر نازل ہوا اس کو مدنی کہیں گے، کیونکہ وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ ہجرت کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بے شک وہ تبوک گئے ہیں، حنین گئے ہیں یا مکہ میں واپس آئے ہیں، اس کو صرف ہم پھر مدنی کہیں گے۔ اس میں جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مدنی ہوں گی۔ تو مکی اور مدنی صورتوں میں کچھ فرق بھی ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، کس لیے کہ جو قریش مکہ تھے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو ایک خدا نہیں مانتے تھے۔ جو مشرکین مکہ تھے، مشرک جو شرک کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو ایک خدا نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر تذکرہ ایک ہونے کا اپنے کیا اور ساتھ زمین و آسمان کا کیا، کہ تم لوگ صرف زمین اور آسمان کو دیکھ لو کہ یہ کس نے بنایا ہے، تمہیں خود یقین ہو جائے گا کہ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب فرمایا کہ ان سے سوال کریں آپ، کہ جب آپ ان سے سوال کریں گے تو یہ صرف یہی جواب دیں گے کہ یہ سارا کام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جائے کہ تم پھر اپنے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں نہیں، جب یہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا رشتہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مکی صورتوں کے احکام ہیں وہ اللہ رب العالمین نے جو نئے مسلمان صحابہ ہوئے یہ ان کے لیے اتارے، ان کو مضبوط کیا کہ اب آپ نے شرک کی بستی سے نکلنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے مدنی صورتوں میں نازل کیا، وہ احکام، وہ شریعت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلا دی کہ جس پر ہم عمل کر کے اب چلتے ہیں، وہ مدنی صورتوں میں نازل کی، جس میں اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کا ذکر کیا، لین دین کا ذکر کیا، معاشرت کا ذکر کیا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پھر مدنی صورتوں میں نازل کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان بھی کروا دی ان میں،
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں پریکٹیکل بتا دیا کہ اگر تم ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرو گے تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ گناہ کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ثواب کا ذکر کیا کہ کون سی چیز گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور کون سی چیز ثواب کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مدنی صورتوں میں اپنے احکام نازل کر دیے۔ پھر اس کے بعد صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور شروع میں اللہ رب العالمین نے الف لام میم ان 3 حرفوں سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا آغاز کیا۔ پوری کی پوری عربی گرامر دیکھ لی جائے، ڈکشنری دیکھ لی جائے، اس میں ان حرفوں کا معنی نہیں ملتا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کیونکہ ان کو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہی نہیں تھا ان کا معنی۔ تو گویا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ 3 حرف نازل کر کے مشرکین مکہ کو اور قریش مکہ کو یہ بتلا دیا کہ یہ جتنا آگے ہم نے قرآن مجید نازل کیا اور جتنا بھی آگے تم لوگ پڑھو گے وہ سارا انہی الفاظ سے بنا ہے، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں ان الفاظ سے 29 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگ اس جیسی ایک صورت بنا لو، ان الفاظ سے میں نے ان کا آغاز کیا اور انہی الفاظ سے یہ ساری کی ساری صورتیں آگے نازل ہوئی، تو تم لوگ بھی ایک صورت کو اس طرح کی بنا لو، ایک آیت بنا لو اس طرح کی، لیکن وہ نہیں بنا سکتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی زبان تو عربی ہے اور میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں بھی تمہیں عربی میں ہی یہ قرآن مجید پڑھ کر سناتا ہوں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ یہود سے سیکھ کر آتا ہے، اس نے نعوذ باللہ خود گڑھ لیا ہے اس قرآن مجید کو، تو یہ اللہ رب العالمین نے الفاظ نازل کیے، تم بھی اس طرح کے کوئی لے آؤ، تم بھی اس طرح کا کوئی قرآن مجید بنا لو اپنا، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک کا معنی کر کے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مخصوص کر دیا۔ اس کے 2 معنی کیے، ایک تو یہ کہ اس میں عظمت بیان کر دی کہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ حق سچ کتاب ہے، اور دوسرا معنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پھر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور یہاں پر ہمارے پاس پھر لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے اس کو الکتاب کہا۔ اس کا معنی یہاں پر مخصوص کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز بتلا دیتی ہے، اس میں ہر چیز بتا دیتی ہے کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، تم نے کس طرح لوگوں سے ملنا ہے، کس طرح کا تم نے لباس پہننا ہے، کس طرح تم نے لین دین کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کتاب بتاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنا کلام اس میں اپنا معنی کر دیا، الکتاب، ذالک الکتاب، کہ یہی وہ کتاب ہے جو حق اور برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے اللہ رب العالمین آگے یہی فرما دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی چیز کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسانی علم سے بالا تر ہے، کہ جہاں پر انسان کا علم ختم ہو رہا ہو یہ وہاں سے بھی زیادہ آگے ہے۔ اتنا اس میں اللہ رب العالمین نے گہرا علم نازل کر دیا، اور پھر اس لیے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہا کہ یہود الزام لگایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس الزام کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میری ہی کتاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گھڑی، اس کا معنی و مفہوم صرف میں نے ہی بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ میں ذالک الکتاب الف لام لگا کر اس معنی کو مخصوص کر دیا، اور پھر آگے فرما دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اب اس میں کسی قسم کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، کہ جس کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، اگر ہم اس ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف کس لیے رکھ لیا ہے؟ اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان پر قرآن پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ پھر اسی طرح ہم نے اس کو رکھ لیا ہے کہ جب ہم نے اپنے گھر سے کسی بچی کو رخصت کرنا ہے تو ہم اس کے سر پر قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، اس کو غلاف میں بند کر کے اس کے اوپر سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں،
اور نیچے سارے کے سارے کام اسی قرآن مجید کی جو ہے احکام کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں اور اوپر اس کے قرآن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہدایت یہ صرف میں نے تمہارے ان کاموں کے لیے نہیں، یہ متقین کے لیے، کہ جو لوگ پرہیز کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف تمہارے ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ جو تم لوگ عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہی اگر تم نے پیش کرنی ہو تو تم جا کے قرآن مجید کی قسم کھاتے ہو، وہاں پہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، کیا صرف اسی لیے رہ گئی ہے میری کتاب؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ متقین کے لیے کتاب میں نے نازل کی۔ اور متقین کون شخص ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے سوال کیا، فرمایا کہ اے ابی ابن کعب کہ یہ تقوی کیا ہے، مجھے سمجھاؤ اس کے متعلق۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، مجھے یہ بتلائیں کہ جب آپ کسی کانٹے دار جھاڑی سے گزرتے ہیں تو آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے میں ادھر سے گزر جاتا ہوں کہ وہ میرے کپڑوں کے ساتھ لگ نہ جائیں، مجھے کوئی زخم نہ دے دیں، مجھے کوئی تکلیف نہ دے دیں۔ یہ معنی کیا تقوی کا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے گناہ آئیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جو اس کے خلاف ہوں گی، آپ نے ان سب سے بچنا ہے، سمٹ کر آپ نے اس راستے کو اختیار کر لینا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلا دیا۔ پھر فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے قرآن مجید میں تقوی کے کئی زیادہ مفہوم بیان کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان کر دیا۔ فرمایا اتق المحارم، کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھو، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو، ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو مضبوط رکھو، جوڑ کے رکھو تم۔ پھر اسی طرح فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو جو تم ایک دوسرے پر کرتے ہو۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھو کہ جب ظالم کی فریاد اللہ رب العالمین سنیں گے، جب وہ بد دعا کرے گا آپ کے بارے میں، تو جب ساتویں آسمان پر جا کے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کو وہ کھٹکھٹائے گی تو اللہ رب العالمین اس ظالم کی جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی بد دعا کو سن کر اس ظالم کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، یہ سیدھا اللہ رب العالمین کے عرش کو جا کر ٹکراتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا النار، دوزخ کی آگ سے بچو۔ وہ چاہے تم ایک کھجور کا صدقہ دے کر، ایک کھجور صدقے میں دے کر تم اللہ رب العالمین جو دوزخ ہے اس کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقوی کا معنی اس طرح ہمارے ظاہر کر دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے سوا اللہ رب العالمین نے کوئی کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور جو متقین کی اللہ رب العالمین نے صفات آگے بیان کر دی۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے اس میں سیکھا اور جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے تمام احکامات کو اور تمام جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں ڈالنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ہماری محنت کو قبول فرما لے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔